السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین۔ آج کا ہم لوگوں کا سبق مدات کے بارے میں ہے، یعنی مد کتنی ہے اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ مد کی کچھ اقسام ہیں، آج ہم لوگ وہ پڑھ لیں گے۔ مد کے معنی کیا ہے، پہلے ہم لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مد کے معنی ہے دراز کرنا، یعنی کھینچنا، کھینچ کر پڑھنا۔ اور مد کے دو سبب ہوتے ہیں، حمزہ اور سکون، یعنی حمزہ اور سکون جو ہے اس کے سبب ہیں۔ مد کی کتنی اقسام ہیں؟ مد کی 6 اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ میں دوبارہ اس کی اقسام کو دہرا لیتی ہوں، آپ لوگ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ مد کی 6 اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ آج ہم لوگ پہلی دو پڑھیں گے، مد متصل اور مد منفصل۔ مد متصل کب ہوتی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہوگا تو مد متصل ہوگی۔ جیسے ایک لفظ ہے جاء، تو یہاں پہ جا جو ہے الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ جو ہے اسی کلمے میں آ رہا ہے تو یہ مد متصل ہوگی۔ اور مد منفصل کب ہوتی ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہوگا تو مد منفصل ہوگی۔ جیسے ایک لفظ ہے فی انفسکم، یہاں پہ فی جو ہے یہاں پہ یاء مدہ آ رہی ہے اور اس کے بعد حمزہ جو ہے یعنی الف جو ہے وہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہ مد منفصل ہوگی۔ مد متصل اور مد منفصل کو 2 یا 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد متصل اور مد منفصل کو 2 یا 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ مد متصل اور مد منفصل کے کچھ الفاظ ہیں، میں ان کی ادائیگی کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ مد متصل کہاں پہ ہے اور مد منفصل کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، جیسے یہ ہے جاء، یہ کیا ہے؟ یہ مد متصل ہے کیونکہ حمزہ ہے وہ الف جو ہے الف مدہ کے بعد جو ہے حمزہ وہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، اسی لیے یہ مد متصل ہوگی، یعنی جڑی ہوئی مد ہوگی۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہونا۔ جاء، اسی طرح آگے جیء، یہ بھی مد متصل ہے کیونکہ یہ ایک ہی لفظ ہے، یعنی الف مدہ کے بعد جو ہے وہ یا مدہ کے بعد جو ہے وہ حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے۔ واللائی، یہ بھی مد متصل ہے، یعنی ایک ہی لفظ ہے، اسی میں حمزہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ واللائی، اسی طرح آگے سیئت، یہ بھی مد متصل ہے، یعنی ایک ہی کلمہ ہے اور اسی میں حروف مدہ کے بعد حروف مدہ یہاں پہ کون سا ہے؟ یا ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہی ہے۔ اولئک، یہ بھی مد متصل ہے، یعنی ایک ہی کلمہ ہے، اسی میں حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا ہے۔ حدائق، یہ بھی مد متصل ہے کیونکہ ایک ہی کلمہ میں حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا ہے، الف مدہ اس کے بعد حمزہ۔ قروء، مد متصل یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں۔ اولیاء، اولیاء، مد متصل حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں۔ بما انزل، یہ مد منفصل ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ 2 کلمے ہیں، جیسے یہ دیکھیں نا، بما ایک کلمہ ہے اور انزل دوسرا کلمہ ہے، تو بما میں الف مدہ آ گیا اور انزل میں حمزہ آ گیا دوسرے کلمے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مد منفصل ہوگی۔ منفصل کا مطلب ہوتا ہے الگ، جدا ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ مد منفصل ہے، جڑی ہوئی نہیں ہے، یہ الگ ہے۔ بما انزل، اسی طرح آگے قالوا آمنا، قالوا آمنا،
یہ بھی مد منفصل ہے. قالو ایک کلمہ ہے اور آمنا دوسرا کلمہ ہے، اور قالو میں واو مدہ آ رہی ہے، واو مدہ ہے، اور اس کے بعد دوسرے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے. اسی طرح آگے یا اردو، یہ مد متصل ہے، ایک ہی کلمہ ہے، اسی میں حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا. ہؤلائی، یہ بھی مد متصل ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی کلمہ میں حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا. تو یہ آج کے ہم لوگوں کا سبق تھا. آپ لوگ اس کی مشق کیجیے گا. اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.